تو ہمارے ملک کی جو ہندوستان کی جو تاریخ ہے اس میں بہت ہی پرانی تاریخ نہیں ہے، جو لگ بھگ 80 سے 85 سال کی پرانی تاریخ ہے، جس میں سوشل ورک کی تعلیم ہوئی ہے، ہونی شروع ہوئی ہے، اور یہ آج جس کا چلن ہے۔ تو ہندوستان میں سوشل ورک کا جو پہلا جو پیشہ ورانہ جو تعلیمی ادارہ ہے اس کی شروعات 1936 میں ہوئی۔ اور آپ دیکھیے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں جو بات، مطلب آپ کو تاریخ کا حوالہ دینا مقصد نہیں، مقصد یہ کہ 1936 میں پہلا ادارہ قائم ہوا، اور 1986 میں یہ تعداد جو ہے 1 سے بڑھ کر 72 ہو گئی، 72 ہو گئی، اور 2005 میں یہ تعداد جو ہے 172 ہو گئی، پہنچ گئی 2005 میں۔ اور آج 2021 میں جب جس سال میں ہم ہیں، تقریباً 550 سے زیادہ، مطلب سے زائد ادارے آج ہیں سوشل ورک کے۔ دیکھیں آپ رفتار دیکھیے کتنی تیزی سے یہ مطلب سوشل ورک کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھی ہے، اور جن میں مرکزی حکومت کے زیر انتظام چلنے والے ادارے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جو شعبہ جات ہیں، صوبائی ادارے ہیں، پرائیویٹ کالجز اور اداروں میں یہ کورسز ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ حقائق جو ہیں وہ سوشل ورک کی بہت تیز جو رفتار ترقی ہے، یعنی کم سے کم جو تعداد میں جو ترقی ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اچھا، جو کام کی بات ہے وہ یہ کہ جو چند ایک ادارے ہیں، مطلب یہ بات سمجھیے کہ یہ دوسرے اور کورسز کی طرح بہت ہی روایتی کورس نہیں ہے جس میں BA اور MA ہوتا ہے باقاعدہ۔ یہ ان پیشہ ورانہ کورسز میں ہے جن میں عام طور پہ ماسٹرز ہوتا ہے، یعنی MA ہوتا ہے۔ تو لیکن اس میں یہاں ہندوستان کے اندر بھی سوشل ورک کی گریجویشن کی سطح پر بھی پروگرام ہے جنہیں BSW کہا جاتا ہے، یعنی بیچلر آف سوشل ورک، یا پھر BA سوشل ورک کی شکل میں ان کا نام ہے۔ مگر جو زیادہ، جیسے کہ میں نے کہا کہ جو زیادہ تر ادارے ہیں، بیشتر ادارے جو وہاں پر پوسٹ گریجویشن یعنی MA ان سوشل ورک یا ماسٹر آف سوشل ورک، یہ صرف اصطلاحات ہیں ناموں کی، مگر یہ پڑھائی بالکل ایک ہی جیسی ہوتی ہے، اس سے شروعات ہوتی ہے، جو جس پر مجھے بات کرنی ہے آپ سے۔ تو جو مدرسہ گریجویٹس، جو مدرسے سے فارغین ہمارے جیسے جو لوگ تھے یا ہیں ابھی، کے لیے زیادہ جو مواقع ہیں سوشل ورک کے اندر وہ گریجویشن کے بعد ہی ملتے ہیں۔ اور گریجویشن کسی بھی مضمون یا زبان میں آپ کر لیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ کی بنیادی طور پر ایک خاص طرح کی جو پرسنٹیج ہے وہ ہونی چاہیے، اور الگ الگ اداروں میں الگ الگ اس کی کنڈیشن ہے، مگر کم سے کم 55 آپ مان لیجئے کم سے کم وہ، یا پھر اسی طرح سے اب تو گریڈز آ گیا ہے تو گریڈ میں اس کو کنورٹ کر لیں گے۔ تو وہاں پر MSW کرنے کی پوری اجازت ہے۔ تو ملک کے جتنے بھی سوشل ورک کے جو ادارے ہیں، بڑے ادارے ہیں جن بہت نامی گرامی ادارے ہیں، ان سب جگہوں پر گریجویشن کے بعد اور لوگوں کی طرح بالکل جیسے تمام لوگ ہیں ویسے ہی مدرسے سے فارغ جتنے بھی طلبہ اور طالبات ہیں ان کو ایڈمیشن لینے کی پوری اجازت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہے لینے کا، اس میں کئی جگہوں پر میرٹ کی بنیاد پر ایڈمیشن ہوتا ہے، کئی جگہوں پر باقاعدہ مطلب ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، کئی جگہوں پر صرف ریٹن ٹیسٹ نہیں ہوتا بلکہ ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی طرح کی اس میں مراحل ہوتے ہیں، ان کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن جو بات سمجھنے کی وہ یہ بات ہے کہ تمام لوگ MSW کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، یہ بات تو سمجھیے۔ میری نظر میں مطلب جیسے کہ میں نے کہا کہ BSW اور جگہ چلتا ہے، یعنی گریجویشن ہو رہے ہیں کورسز، لیکن جو مدرسے، چونکہ ابھی ہمارا جو موضوع ہے وہ مدرسے سے متعلق ہے، تو صرف ایک یونیورسٹی ہے جہاں انہیں BSW یا BA سوشل ورک میں داخلہ مل سکتا ہے مدرسے سے فارغ ہونے کے فوراً بعد، مگر اس کے لیے بھی کچھ 1 سال کی شرط ہے جسے پورا کرنا ضروری ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں، یوں سمجھیں کہ زیادہ تر ماسٹرز میں ہی آپ کو ایڈمیشن۔ اچھا، درس و تدریس کا جو میڈیم ہے وہ زیادہ تر انگریزی زبان ہے، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے جو بھی اس طرح کے پیشہ ورانہ کورسز ہوتے ہیں، چونکہ یہ اس کا ایک خاص عالمی پس منظر ہے، اور اسی طرح کی جگہوں پر اور ان علاقوں میں اور ملکوں میں اس کو باقاعدہ تیار کیا گیا ہے، تو اس لیے انگریزی زبانوں میں زیادہ تر ہوتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے کہ مقامی زبان میں نہیں ہوتا، مثلاً ہندی، بنگلہ اور جو گجراتی، مراٹھی، کنڑ، تمل، تیلگو، ملیالم، ان زبانوں میں بھی ہوتا ہے، اور پنجابی اور اردو میں بھی سوشل ورک کی پڑھائی ہوتی ہے۔ اور اردو میں یہ کورس مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد جس سے میرا تعلق ہے وہاں پر، اور تلنگانہ
اس کے ہی پاس دوسرا جو اس کا اسٹیٹ ہے آندھرا پردیش، وہاں پر کرنول ایک جگہ ہے، وہاں پہ ڈاکٹر عبدالحق اردو یونیورسٹی ہے، وہاں 2 جگہوں پر ایم اے سوشل ورک اور ماسٹرز آف سوشل ورک کی پڑھائی ہوتی ہے اردو زبان میں۔ ہندوستان میں کم سے کم ابھی تک تو یہ فگر ہے، اور کچھ نیا ہے تو مجھے نہیں پتا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا زیادہ تر انگریزی زبان میں ہی ہے، اور ہندی میں بھی ہے، جیسے جو خاص طور پہ جو یو پی اور جو ہریانہ کے علاقے ہیں وہاں پر جو ہندی میں بھی ہے۔ تو یہ پہلا جو پہلو، جیسے میں نے بتایا کہ جو تکنیکی پہلو ہے کہ کن کورسز میں اور کس طرح کا کورس ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ عام طور پہ بی ایس ڈبلیو اور ایم ایس ڈبلیو ہوتا ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایم فل پی ایچ ڈی بھی ہے، لیکن فی الحال تو جو انٹری پوائنٹ ہے وہ یا تو بی ایس ڈبلیو ہے مدرسے کے فارغین کے لیے، یا پھر ایم ایس ڈبلیو، تو زیادہ تر ایم ایس ڈبلیو ہی مان لیجیے، اور میں تو کہوں گا بالکل سیدھا سیدھا ایم ایس ڈبلیو ہی ہے۔ صرف ایک جگہ ہے جہاں پر وہ بھی 1 سال کا برج کورس کرنے کے بعد، وہ بھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے، جہاں پہ آپ کو بی اے سوشل ورک ہو گیا ہے، پہلے وہ بی ایس ڈبلیو کا، اس میں ملے گا۔ اب ذرا دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں، اور اس سے متعلق کوئی سوال ہوگا تو ہم لوگ بعد میں اس کو دیکھیں گے۔ دوسرا پہلو جو ہے کہ سوشل ورک کی دنیا کیا ہے، تو یہ میں عرض کروں کہ اتنی بڑی دنیا کی سیر کرانے کے لیے مطلب بہت وقت چاہیے، اس کا دائرہ کار جو ہے بہت وسیع ہے، جو خود بھی کئی بار اس کے لیے مطلب اس کورس کے لیے اور اس سے جڑے وابستہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی عذاب جاں بن جاتا ہے کہ اتنا بڑا دائرہ کار ہے اس کا کام کا، اور سب اس کے اندر جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں، مطلب مشکل میں جو مبتلا مطلب بچے، نوجوان، خواتین، بزرگ، معذورین، گھریلو تشدد سے لے کر ماحولیاتی انصاف تک ایک طرف، دوسری طرف ایک انسان سے لے کر پورا سماج جو ہے، اسٹیٹ مشینری ہے، جو پالیسیز ہیں، جو قانون ہے، یہ سب یہ اس کے دائرے کار میں آتا ہے۔ تو جو یہ پروگرام ہے اس میں ہم اس کی جھلکیاں ہی کچھ دیکھ سکتے ہیں، پوری بات کو کرنا بہت ناممکن سا ہے، نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو سوشل ورک کی دنیا کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک کچھ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ سوشل ورک کی جو درسی کتابیں ہیں اس میں ایک کتاب ہے جس کا نام سوشل ورک اینڈ امپاورنگ پروفیشن ہے، اور جس سے 2 لوگوں نے، بریندا ڈوبوئس، یہ ہندوستان سے باہر کے لوگ ہیں، اور کے ملے نے لکھا ہے۔ اس کتاب کی جو شروعات ہے وہ ایک پیراگراف سے ہوتی ہے، اس کی بالکل جو انگریزی میں جو کتاب ہے اس کی پیراگراف سے شروعات ہوتی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو بس 1 سے 2 منٹ لگے گا، میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جو ہے کس دنیا کی بات کر رہے ہیں، اور کیا ہے ہماری سوشل ورک کی دنیا، کہ آپ ایک ایسے سماج کا تصور کیجئے جس میں انسانی دکھ درد نہ ہو۔ کیا آپ ایک ایسے انسانی معاشرے کو ذہن میں لا سکتے ہیں جس کے تمام افراد کو بنیادی ضروریات زندگی کی وافر سہولیات فراہم ہوں، اور انہیں تعلیم کے حصول اور کیریئر کی خواہشات کو پورا کرنے کے مواقع دستیاب ہوں؟ کیا آپ ایسے صحت مند اور قابل افراد کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جنہیں اپنی زندگی کو بہتر انداز میں گزر بسر کرنے کے لیے صحت کے نظام اور دیگر سماجی تحفظات تک رسائی ہو؟ کیا ہم ایک ایسے سماج میں رہ رہے ہیں جس میں نسل پرستی اور امتیاز سرے سے ناپید ہے، اور جہاں ثقافتی اور نسلی رنگا رنگی اور تنوع کو سراہا جاتا ہے؟ کیا آپ کو سماج کے وسائل و ذرائع اور شہریوں کے وسائل و ذرائع کے درمیان کوئی ربط نظر آتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً آپ ایک ایسے سماج میں رہ رہے ہیں جسے سوشل ورکرز کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی سماج اپنے آپ میں مکمل نہیں ہے، لہذا سماجی مسائل کا حل سماجی طور پر ہونا چاہیے۔ کیا آپ اس قسم کے سماجی مسائل اور انسانی ضروریات کی حقیقتوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ ان بے شمار لوگوں کی بدحالی کے لیے فکر مند ہیں جو غریبی اور بے گھر ہونے کی تکلیف جھیل رہے ہیں، اور بھوک اور درد کی صحبتوں کو برداشت کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس معاشرے پر سوال اٹھانے کی ہمت رکھتے ہیں جس میں نابالغ افراد ماں باپ بن رہے ہیں اور چھوٹے بچے منشیات کے عادی ہیں؟ جب آپ مہنگے اسپتالوں اور دوائیوں کی وجہ سے بیماری کا علاج جن کا نہیں ہو پاتا ہے، تو کیا آپ انہیں دیکھ کر آپ کے دل میں بے چینی اٹھتی ہے؟ کیا یہ چیزیں آپ کو بے چین کرتی ہیں؟ کیا آپ ہر قسم کے تشدد اور تفریق کے خلاف ہیں؟
کیا آپ عدم مساوات یعنی غیر برابری کو چیلنج کرنے کی ہمت رکھتے ہیں اور ایسے امتیازی اور ناروا سلوک کے خلاف ہیں جو کسی خاص طبقے، کسی خاص ذات، برادری، قوم، رنگ، نسل اور اہلیت و استعداد کی بنیاد پر ان سے زندگی جینے کا حق چھین لیتی ہیں؟ کیا آپ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جو لوگوں کے معیار زندگی اور تمام افراد کے لیے سماجی انصاف کو اور انسانی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے کوشاں ہے؟ اگر ایسا ہے تو سوشل ورک پیشے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم تمام لوگ، بات یہاں ختم ہوتی ہے، ہم تمام لوگ کم از کم ایک محدود معنی میں خوش نصیب ہیں، جو بھی یہاں پہ موجود ہیں، آج اس پروگرام میں موجود ہیں، کہ ہم ان پسماندہ افراد اور خاندانوں میں شامل نہیں ہیں جن کے بارے میں برینڈا ڈیبوئس بات کر رہی ہیں۔ اس ترقی یافتہ دور میں جہاں انسان نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے اور ہم ترقی کی آخری معراج پر تقریباً پہنچ گئے ہیں، وہیں اسی ترقی کے نتیجے میں پنپنے والے کچھ اور زبردست مسائل ہیں جس کے سامنے سماجی علوم کے ماہرین وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں۔ کئی بار غربت، ناانصافی، غیر برابری کو ہماری نظریں دیکھ پانے سے چوک جاتی ہیں، اور وہ غیر برابری ہمارے اپنے گھروں کے اندر اور ہمارے بالکل ذاتی زندگی سے لے کر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں جہاں بہت سارے مضامین، اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ بہت سارے آپ اخبار پڑھتے ہیں اور ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور دنیا سے اب بہت تیز ترار دنیا میں واقف ہے کہ کس طریقے سے لگاتار بہت سارے سماج کے بہت سارے افراد ہیں جو غریب ہوتے جا رہے ہیں اور الگ طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے لیے زندگی جینا ہی ایک الگ طریقے کی مصیبت بن گئی ہے۔ تو ایسے حالات میں، ایسی صورتحال میں سوشل ورک جیسا مضمون، اس کی دعوے داری بہت بڑھ جاتی ہے۔ میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوشل ورک کی صرف دعوے داری بڑھ جاتی ہے، اس طرح کے جو مسائل ہیں، جو انسانوں کی پریشانی اور تکلیف کو ختم کرنے، ان کو سمجھنے کے لیے کوشاں ہیں، ان کی دعوے داری بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر تکنیکی اعتبار سے بات کریں تو سوشل ورک جو ہمارے جو تعلیمی نظام ہے، جو ہمارا جو جدید تعلیمی نظام ہے، اس میں جو سماجی علوم ہے، جو سوشل سائنسز ہیں، اس کا ہی ایک حصہ ہے، اور جو دوسرے مضامین جیسے سماجیات، نفسیات، معاشیات، سیاسیات سے تھوڑا مختلف ہے۔ اور کس طرح سے مختلف ہے، اس کو میں ذرا آسان زبان میں آپ کو بتاؤں تو جیسا کہ ہم لوگ شاعری کا بھی استعمال کئی بار کرتے ہیں اپنی باتوں کو سمجھانے کے لیے، مگر ہم لوگ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کا سیاسی استعمال ہوتا ہے اور اس پٹل پہ رکھ کے بات کرتے ہیں۔ تو ایک شعر ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو ایک طرف تو وہ مضامین ہیں جہاں غیر برابری، جن مسائل کا میں نے ذکر کیا، ان کی پڑھائی ہوتی ہے، ان مسائل کو سمجھا جاتا ہے، باریکی سے سمجھا جاتا ہے، اور اس پر کچھ تھیوری کی پڑھائی اور کلاس روم کی پڑھائی ہوتی ہے۔ تو یہ تو شعر کا جو پہلا مصرع ہے وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ جہاں پہ آپ ظلمت شب کی اور تاریکی کی اور غیر برابری کی مثال کے طور پہ بات کر رہے ہیں اور اس کو تنقیدی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ جو دوسرا حصہ ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلانا بھی ضروری ہے، صرف شکوہ ہی ضروری نہیں ہے، یہاں پر سوشل ورک داخل ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ صرف ان وجوہات کی بخان ہم نہیں کرتے ہیں بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم کچھ روشنی کے دیے بھی جلاتے ہیں۔ تو غربت کی وجوہات مثال کے طور پر، اس کو بڑھاوا دینے والے افراد، وہ نظام کیا ہے، وہ ادارے کون ہیں، وہ کون سے محرکات ہیں جن کی وجہ سے غریبی ہے سماج کے اندر، ان پر بات بہت ضروری ہے۔ بحث و مباحث ہم کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کو سمجھنے اور ختم کرنے کے لیے کچھ عملی طور پر بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جو جسے ہم کہتے ہیں کہ خط امتیاز جو ہے وہ ایک باریک سے فرق کھینچتا ہے دوسرے اور مضامین میں اور سوشل ورک کے مضمون میں، کہ یہاں پر دو طرفہ بات ہو رہی ہے، ایک طرف سمجھا بھی جا رہا ہے، دوسری طرف عملی میدان میں جا کے اس کے لیے کوشش بھی کی جاتی ہے۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے جہاں تک ہم لوگ سمجھ پا رہے ہیں ابھی تک بطور اسٹوڈنٹ اور ٹیچر میں ہم سمجھ پائے، وہ یہ کہ یہ ایک قسم کا طرز فکر ہے،
مطلب یہ ایک طرز فکر ہے جو ہمارے نظریے کو یعنی دنیا کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے بصیرت اور بصارت دونوں فراہم کرتا ہے، اور اسی سمت میں کچھ مہارتوں اور صلاحیتوں کو بھی فروغ دیتا ہے۔ چنانچہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فیلڈ ورک جہاں مسائل میں مبتلا انسانوں کی مدد کی جاتی ہے، ان دونوں کی یکساں اہمیت ہے۔ اور فیلڈ ورک جو کہ سوشل ورک کا ایک لازمی حصہ ہے، اور یہی وجہ ہے جو سوشل ورک کو دوسرے اور علوم سے الگ کرتا ہے۔ مطلب میں کوئی تعریف میں اور کوئی میں اس کی بہت ہی بڑائی کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس کی اندرونی خوبی ہے، جو اس کی انٹرنل کوالٹی ہے، وہ یہی ہے کہ یہاں ایک فیلڈ ورک بھی ایک بہت ہی لازمی حصہ ہے، جو انسانی زندگی کے جو زمینی مسائل ہیں، ان کے مسائل کے جو مختلف پہلو ہیں اور جو ان کی ابعاد ہیں، ان سے روبرو کرانے کی غرض سے اس کو رکھا گیا ہے۔ اور یہ ایک طرح سے آپ یوں سمجھے کہ انسانی تجربہ گاہ ہے، مطلب استعمال اگر ہم کر سکیں اس لفظ کو مناسب ہو تو جہاں ایک طلبہ کو لوگوں سے مل کر مشاہدہ کر کے اور کسی تنظیم کے یا اپنے طور پر بہت کچھ سیکھتے ہیں اور اس مضمون کی ٹریننگ اور تربیت حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے پس پشت جو جو جذبہ ہے وہ یہی ہے کہ طلبہ جو ہے اس کورس کو، طلبہ جب میں کہا مطلب طلبہ اور طالبات، اس کورس سے فراغت کے بعد لوگوں کو بااختیار کرنے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس ناانصافی بھرے معاشرے اور پریشانی سے جھوج رہے معاشرے کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ یہ جاننا اور بھی دلچسپ ہے کہ سماجیات، نفسیات جس کو کہتے ہیں، سوشیولوجی اور سائیکالوجی، سائنس، دوسرے جو علوم ہیں جیسے مینجمنٹ ہے اور قانون ہے وغیرہ، اس کے جو ان کے جو بہت سارے ان کے جو نصاب کے بہت سارے مواد ہیں، جو علمی مواد ہیں، ان کو ملا کر ان سے بہت سارا کچھ حوصلہ لے کر، اسے کنٹینٹ کو لے کر اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک کورس ہے، لیکن اس کورس کے اندر بہت سارے اور بھی دوسرے مضامین کے تصورات اور اس سے متعلق جو بہت ہی اہم علمی مواد ہیں ان کو بھی اکٹھا کیا گیا ہے۔ جیسے کہ اس کی وجہ جیسے کہ میں بتا رہا تھا کہ کیونکہ وہ سارے کے سارے جو سماجی علوم کے مضامین ہیں، وہ انسانوں کے مسائل اور انسانوں کے معاشرے کی تشکیل کیسے ہوتی ہے، معاشرہ کیسے بدلتا ہے اور کیسے بنتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے، اسی کے لیے سب گامزن ہے، تو وہاں سے بہت کچھ لیا جاتا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سماجی سطح کے مسائل سے لے کر کسی فرد کے مسئلے کو سمجھتے ہیں، مطلب دیکھیں اس کا کینوس جو ہے، اس کا دائرہ کافی بڑا ہے، اس کو سمجھنے اور اسے حل کرنے کی جو تدبیر ہے اور اس مرحلے سے گزرنے کے باقاعدہ ایک علمی نصاب ہے، جو پورے 2 سالوں میں کم سے کم، جو ایم اے سوشل ورک یا ماسٹر آف سوشل ورک کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے۔ یہ پڑھانے اور سکھانے دونوں کا، جیسے کہ میں نے کہا، یہ تعلیم، تدریس اور تربیت کا بھی ایک طرح کا یہ مضمون ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ مطلب مجھے کہنا چاہیے کہ جو یونیورسٹی کیمپس کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، کہیں کی بھی کوئی یونیورسٹی ہو، کالج ہو، اس کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے، وہاں پہ طلبہ ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، اور ایک ماحول ہوتا ہے۔ اور سوشل ورک والوں کی اگر آپ کا مصروف شیڈیول دیکھیں گے تو انہیں وہی ہے جو انہیں ایک دوسری دنیا میں لے جاتا ہے۔ مطلب وہ یہاں پہ رہتے ہوئے بھی، مطلب وہ شہر میں مان لیجیے وہ حیدرآباد میں ہے، تو وہ شہر کی جو خوبصورتی ہے اور جو اس کی جو چمک دمک ہے، بالکل اسی خوبصورتی اور چمک دمک کی بالکل ناک کے نیچے جو ایک بسنے والی جو ایک پسماندہ آبادی ہے، جو چپکی جھوپڑیاں ہیں، ان کی زندگی میں سوشل ورک کا اور سوشل ورک سے وابستہ لوگوں کا منخرط ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو ان کو الگ کرتا ہے، اور یہ پہلو ہے جس کے لیے اس کورس کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مطلب ہم کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں کہ اس سے بہت کچھ، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ ایک ایسے جس معاشرے کی تعمیر کا آپ خواب دیکھ رہے ہیں، اس خواب کو پورا کرنے کی سمت میں البتہ یہ قدم بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر، جیسا کہ بس میں زیادہ اس پہ اور سوشل ورک کے بارے میں آپ کو نہیں، مطلب ایسے بتا نہیں سکتا، وہ جب تک وہ آپ اس کو دیکھیں گے نہیں اور سمجھیں گے، تب تک میں اس کو سیر نہیں کرا سکتا آپ کی۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بس کچھ جھلکیاں ہی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس بات چیت کے سلسلے میں تیسری جو بات ہے، جو آخری بات بھی ہے، وہ یہ کہ سوشل ورک کا جو نصاب ہے وہ ایک خاص قسم کے رویوں کو پیدا کرتا ہے، اور ایک خاص قسم کے علم کو بھی ہمارے اندر
डालता है और रवैया भी पैदा करता है, इल्म डालता है, और कुछ सलाहियतें, जैसा कि मैंने कहा, कुछ सरगर्मियां हैं उनको अंजाम देने की और उस मरहले से गुजरने की कुछ हमारे पास तकनीकें हैं, वो भी उसमें सिखाई जाती हैं। मगर अहम सबसे आज जो है वो ये है कि ये सोशल वर्क का और इस तरह के जो पेशे हैं, और इनका कुछ अपना एक रंग होता है, खास रंग होता है, और इस रंग में खुद को ढाला जाए। तो हो सकता है कि तो ये हो तो डाल लिया जाए और ढाल लिया जाए, तो हो सकता है कि दूसरे जो मज़ामीन हैं, उनको पढ़ने के बाद, उनको उनके कोर्सेज़ को करने के बाद माली तौर पर और करियर के हवाले से और उस हवाले से परेशानियाँ आ सकती हैं। मगर सोशल वर्क में कम से कम अभी तक ऐसा नहीं है। मैं ये आपके लिए एक बात कह रहा हूँ, और ख़ास तौर से वो लोग जो करना चाहते हैं, आगे करना चाहेंगे, तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा आप परेशान और बेचैन ना हों, क्योंकि रोज़गार और करियर के हवाले से मैं सीरियसली कहता हूँ, इतना ही कह सकते हैं हम कि सोशल वर्कर्स के पास खुद को आसूदा रखने, और आसूदा मतलब माली एतबार से और दुनियावी एतबार से आसूदा रखने, और अपनी ज़ात को मुतमईन रखने के अनगिनत मौक़े हैं। ये दोनों जो पहलू हैं बहुत अहम हैं, कि आप माली एतबार से भी आप खुश हो सकें और आसूदा और मुतमईन हो सकें, और आप दिल और ज़हनी एतबार से भी आप अपने आप को एक खुशबाश ज़िंदगी गुज़ार सकें। ये 2 बहुत अहम चीज़ें हैं जो आज कई बार हमें देखने को नहीं मिलती। हाँ, मतलब वो एक अलग एक एस्पेक्ट है, मतलब उससे बात हो सकती है। मैं जानबूझ के कुछ भी और नहीं मौज़ू हम छेड़ रहे हैं, क्योंकि फिर बात बढ़ जाती है, तो बस मैं इतनी बात कह रहा हूँ। अच्छा, फिर ज़ाती तौर पर अगर आप देखिए कि आप मतलब खुद ये कोर्स करने के बाद कोई भी सोशल वर्क का तालिब इल्म या तालिबा कोई भी, वो अपना ज़ाती तौर पर अपनी कोई तंज़ीम वो कायम कर सकती हैं या कर सकते हैं। और इस तरह के एक जो जिस जिस काम की और जिस मिशन की और जिस लगन की हम बात कर रहे हैं, उसको दूर करने में और उसको हासिल करने में वो अपने एक कदम बढ़ा सकते हैं। और हम देखते हैं कि हुकूमती इदारों से लेकर गैर हुकूमती इदारों तक बहुत सारे ऐसे अहम मकाम हैं जिस पर मदरसे से फ़ारिग़ीन हैं जो तलबा तालिबात हैं। तलबा तो ख़ास तौर से मैं जान रहा हूँ, तालिबात का कोई मेरे पास भी डेटा नहीं है, एक लंबा सिलसिला है। और गैर हुकूमती तंज़ीमों के लिए तो बहुत रास्ते बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं। मतलब 2016 का मैं आपको एक डेटा बता रहा हूँ, मतलब एक फिगर है जिसमें कहा गया कि हिंदुस्तान में कुल मिला के लगभग 31 लाख गैर सरकारी तंज़ीमें हैं, गैर हुकूमती, जिन्हें हम एनजीओज़ कहते हैं। तकरीबन, और उनमें बहुत वैरायटी है जब हम एनजीओज़ कह रहे हैं। मतलब हो सकता है कि आप जिन एनजीओज़ को देखा हो आपने, और हो सकता है कि आप उसके बारे में बहुत राय अच्छी ना रखते हो, आमतौर पे ऐसा होता है। लेकिन हम ऐसी बहुत सारी बेशुमार तंज़ीमें हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो ये एक ऑप्शन है बहुत ही अच्छा गैर हुकूमती तंज़ीमों के लिए। मतलब हालाँकि तेज़ी से जो बदलता हुआ जो पूरा ये दौर है, और इस दौर में जिस तरह की तकनीकें और सलाहियतें चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ उसको ध्यान में और ज़हन में रखते हुए ये हम बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह सकते हैं कि ऐसी कई मिसालें हमारे पास हैं, और बहुत हैं, और इसलिए मिसालें मतलब हम उसको सिर्फ़ सक्सेस स्टोरी या केस स्टडी के तौर पे नहीं कह रहे, मतलब ये एक नॉर्मल और एक आम चलन में बात है कि मदारिस से फ़ारिग़ीन और फ़ारिग़ होने वाले तलबा कौमी और बैनुल अक़वामी तंज़ीमों में बड़े ओहदों पर फ़ाइज़ हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बहुत मौअस्सिर अंदाज़ में काम कर रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी नौकरियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी पोस्ट और पोज़ीशंस हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ सोशल वर्कर्स के लिए मुख़्तस हैं हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे कुछ हुकूमती इदारे भी हैं, और ऐसे कुछ गैर हुकूमती इदारे भी हैं, और प्राइवेट इदारे भी हैं, जहाँ पर ये ख़ास तौर पे सोशल वर्क की डिग्री माँगी जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब मदरसे के लिए अलग से इसलिए मैंने कहा कि कोई हम बात करने की कोई बहुत ज़्यादा कोई मतलब मुनासिब बात नहीं, क्योंकि जैसे मदरसे से फ़ारिग़ीन तमाम स्कूल और दूसरे निज़ाम से आए हुए तलबा और तालिबात सोशल वर्क जॉइन करते हैं, वैसे ही एनएसडब्ल्यू या एमए सोशल वर्क में कोई भी जॉइन कर सकते हैं, और मतलब जैसा कि मैंने कहा कि वो एक ख़ास तरह की तैयारी उसके लिए चाहिए। जैसे सोशल साइंसेज़ की कुछ-कुछ उसके अपने उसका एक निसाब होता है, लेकिन उसके बाद एक बार आपको ये मौका अगर मिल जाता है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मौक़े हैं जिसमें आप आगे अपने बढ़ सकते हैं, और बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं और बेशुमार काम हैं, कामों की कमी नहीं है।
تو اس لیے ہم لوگ کئی جب ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو سے بات کہتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ فکر مت کیجیے کہ آپ کا کیریئر کیا ہوگا، مطلب کیریئر کا یہ مطلب کم سے کم یہ کورس کرنے کے بعد تو آپ کو روزگار تو آپ کا طے ہے، روزگار مطلب اس میں کتنی آپ کی بڑھوتری ہوگی اور کتنا آپ کو پیسہ ملے گا، یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں اور کتنا آپ کا لک بھی کئی بار کام آتا ہے اور کئی بار محنت کام آتی ہے، دونوں اگر مل جائے تو کتنا اچھا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بائی اینڈ لارج مطلب میں اپنی بات رکھنا چاہ رہا تھا، یہ اتنا سننے کے لیے بہت بہت شکریہ۔